محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی کے اس ایپیسوڈ میں آپ سبھی ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 سے 282 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کریں گے۔ آج جن آیتوں کی تلاوت کی جانے والی ہے ان کا لب لباب یہ ہے کہ آج کل سود اور رشوت خوری کا بازار گرم ہے۔ لوگ سود کو مال کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس وقت بھی لوگوں میں یہ عام عادت تھی کہ لوگ سود کے ذریعے مال حاصل کیا کرتے، بلکہ اس کو بزنس کا نام دیا کرتے تھے۔ اب جو لوگ سود کے ذریعے مال حاصل کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ہیں کہ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کے جو غریب ہوتے ہیں ان کے چین کو حرام کر دیا جاتا ہے اور ان کے سکون کو حرام کر دیا جاتا ہے اور ان سے مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے اور تھوڑے سے پیسے دینے کی شکل و صورت کو اختیار کرتے ہوئے ان کو گھر سے بے گھر کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو یہ حکم فرما رہا ہے کہ لوگوں سود خوری سے بچو، کیونکہ یہ بری اور لعنت والی چیز ہے۔ اور جو کوئی بندہ اس سود کو اختیار کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم سود خوری کا بازار گرم کرتے رہو گے اور اس میں اضافہ کرتے رہو گے اور اس کے ذریعے مال و دولت حاصل کرتے رہو گے تو یاد رکھو کہ تم کو مرنا ہے، اور جب مریں گے قیامت کے دن اٹھیں گے تو اس حالت میں اٹھیں گے کہ تم پر شیطان کا اثر ہوا ہوگا۔ ناظرین، برے اخلاق، برے اعمال، برے کردار کو دور کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، قرآن پاک کو کثرت سے پڑھتے رہیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور ہم اپنے گھر کے ہر بچے کو یہ حکم دیں اور یہ کہیں کہ قرآن پاک کو یاد کر لیں، کیونکہ جو کوئی شخص قرآن پاک کو یاد کر لے گا تو اس کے لیے بہت سارے فضائل اور بہت ساری خوشخبریاں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر تم میں سے حافظ قرآن ہو جائے اور قرآن کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس کے حلال کو حلال سمجھے اور اس کے حرام کو حرام سمجھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کے ایسے 10 افراد کو قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے گا جن پر دوزخ واجب ہو چکی تھی۔ تو آئیے ناظرین، مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں رات اور دن پوشیدہ اور ظاہر طور پر خرچ کرتے ہیں تو ان کا ثواب ان کے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے نکل کر اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی کو چھو کر خپتی اور بدحواس کر دیا ہو. یہ اس لیے ہوگا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے. پھر جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو پہلے جو کچھ لے چکا ہے وہ اس کا ہو گیا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے رہا. اور جو نصیحت سننے کے بعد بھی سود لیتا رہا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ناشکروں اور گناہ گاروں کو دوست نہیں رکھتا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور خاص کر نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی تو ان کو ان کے پروردگار کے پاس اجر ملے گا، اور قیامت کے دن انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تلاوت کلام پاک اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا. یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. نیوز 18 انڈیا آپ کا پسندیدہ نیشنل نیوز چینل اپلبدھ ہے ٹاٹا اسکائی کے چینل نمبر 519 اور ایئرٹیل کے چینل نمبر 318 پر. کورونا کی ہر خبر دیکھتے رہیے نیوز 18 انڈیا پر. بھیا رام رام نمسکار. کچھ بتا رہے ہیں، کچھ چیتا رہے ہیں. آپ نے لاک ڈاؤن کے دوران دیکھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کورونا کال میں لوگ ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں. آپ گانا جانتے ہیں تو گائیے.
या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मकदम है नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमें रोज़ाना सुबह के औक़ात में कुरान की तिलावत सुनने का शर्फ़ हासिल हो रहा है, और हम सुबह के औक़ात को जब इतना खुशगवार और मुबारक बना रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से यही उम्मीद करते हैं कि कुरान की बरकत से हमारे सारे दिन को बल्कि हमारी तमाम ज़िंदगी को खुशगवार और खुशबोदार बना दे। क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ने वाले की मिसाल बयान फरमाते हैं कि जो कोई बंदा कुरान पढ़ता रहता है और इस पर अमल करता रहता है तो इसकी मिसाल मिश्क व अंबर की थैली की तरह है, जिससे हमेशा खुशबू ही खुशबू फैलती रहती है। तो नाज़रीन, आइए मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत कलाम पाक और उसका तर्जमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िय मिनर रिबा इन कुन्तुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, और अगर ईमान रखते हो तो जितना सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही व इन तुबतुम फलकुम رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ پھر اگر ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون۔ اور اگر قرضدار تنگ دست ہو تو فراخی حاصل ہونے تک اس کو مہلت دو، اور اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ زر قرض معاف کر دو۔ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم لوٹ کر اللہ کے حضور میں جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا۔ تلاوت کلام پاک اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ یا حامل القرآن
नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। के बाद आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम है। अल्लाह तबारक व तआला से यही उम्मीद करते हैं कि कुरान की बरकत से हमारे सारे दिन को बल्कि हमारी तमाम ज़िंदगी को खुशगवार और खुशबोदार बना दे। तो नाज़रीन, आइए मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत कलाम पाक और उसका तर्जमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء من الشهداء أن تضل
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، جب کبھی تم آپس میں کسی مقررہ میعاد تک کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان دستاویز انصاف سے لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جس طرح اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے وہ بھی بے عذر لکھ دے، اور جس کے ذمے حق واجب ہو وہ دستاویز کا مضمون لکھوائے، اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے اور اس میں کچھ کم نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمے حق ہے بے عقل یا ضعیف ہو یا دستاویز کا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ دستاویز لکھوائے، اور تم اپنے میں سے 2 مردوں کو دستاویز پر گواہ کر لیا کرو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی، اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کو مدت کے لیے تعین کے ساتھ لکھنے میں کاہلی نہ کرو، یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے، اور گواہی کے لیے بہت درست طریقہ ہے، اور بہت ہی قریب ہے اس سے کہ تم کسی طرح شک و شبہے میں نہ پڑو۔ ہاں، اگر نقد لین دین میں ہو جس کا تم آپس میں کاروبار کرتے ہو تو ایسی صورت میں اگر دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جب ایسا کاروبار کرو تب بھی احتیاطاً گواہ بنا لیا کرو، اور دستاویز کے لکھنے والے اور گواہ کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو وہ تم کو فلاح و سعادت کے طریقوں کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 2 آدمی قابل تعریف اور قابل مبارکباد ہیں۔ ایک آدمی تو وہ جو قرآن سے محبت رکھتا ہو، اور دوسرا آدمی وہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا رہتا ہو۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دو آدمی سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ ایک آدمی تو وہ ہیں جو قرآن کو یاد کر لیتا ہو اور اس کے بعد دن رات کے اوقات میں کثرت سے پڑھتا رہتا ہو اور نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا رہتا ہے، اور ایک دوسرا آدمی وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جب اسے دولت عطا کی گئی، مال عطا کیا گیا، تو اس مال و دولت کے ذریعے اپنے ساتھیوں میں خرچ کرتا ہو، غریبوں کی مدد کرتا ہو اور جتنے مستحقین ہیں ان کی مدد کرتا ہو اور اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرتا رہتا ہو، کیونکہ اگر یہ بندہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے گا تو یہ بندہ اور قرآن کی تلاوت کرنے والا بندہ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام کی زندگیوں کو خوشگوار بنا دے اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔